अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू मेन तो यकीनन कश्मीर है, मगर पूरी दुनिया का मौजू तो ईरान अमेरिका इसराइल कॉन्फ्लिक्ट ही है। और आज के लिए तो यही कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मुनासिब लाइन होगी कि आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे। कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज ब्रीफिंग दी है, और फिर हैगेस ने जो वार सेक्रेटरी हैं, वजीर जंग, उन्होंने कहा कि आज ईरान पर बड़े हमले होंगे। और जवाबन ईरान ने कहा है कि अगर हम पर हमले हुए, हमारी पावर एनर्जी और पानी और दिस एंड दैट पे हमले हुए, तो हम जहन्नम बना देंगे मिडिल ईस्ट को। बहुत खौफनाक सिचुएशन है। दुआ करें ये मामला टल जाए। कि कभी कहा जाता है कि आज डील साइन हो रही है, कल हो रही है, विद इन 2 डेज हो रही है, फिर कोई नई कहानी शुरू हो जाती है। और अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है, पहली बार कुछ 4-5 साल में कहना चाहिए कि 4.4 पे चला गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2.9 पर था। और ये आम आदमी जानता है, वो शेर है ना, फैज साहब का मिसरा है कि ये दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। जब ग्रासरी स्टोर पे जाइए तो पता चलता है। खैर, ये तो है ही, जंगी जंग है हर तरफ। कहीं छोटी जंगें हैं, कहीं बड़ी जंगें हैं। कश्मीर में जो हो रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान में भी होने जा रहा है, जो मेरे सोर्सेस कहते हैं। देखिए, आज का सबसे बड़ा वाक्य तो हेलीकॉप्टर गिरने का था, आर्मी हेलीकॉप्टर MR समथिंग। कुछ लोग कहते हैं उसमें 22 लोग थे, कुछ लोग कहते हैं 38 लोग थे। तो ये तो खुदा बेहतर जानता है कि उसमें कितने असल लोग थे, मगर इंसान थे, हमारे माशरे के लोग थे। रंग, हम नस्ल, हम जबान, मज़हब का हम नहीं कह सकते कि हमारी फ़ौज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी हैं। मगर मौत किसी की हो, मौत होती है। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे कि ऑपरेशन करने आ रहे थे तो अल्लाह ने अंजाम दिखाया। तो मैं तो ये कहूँगा कि दुश्मन मरिए तो कदी न हंसिए, सजना भी मर जाना है। कौन जानता है, झूठा इल्ज़ाम लगाना कि वो ऑपरेशन करने आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन ना हो उस पर बात नहीं करना चाहिए। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि वहाँ जो कुछ भी कर रही है एस्टैब्लिशमेंट, वो अपनी बेहाई की आखिरी हुदूद पे जाके कर रही है, और जो पूरे मुल्क में अब कर रही है। कि पहले इलेक्शन छीनते थे तो कुछ झिझक हुआ करती थी, कुछ बहाने हुआ करते थे, कुछ उज़्र होते थे, कुछ पर्दादारी होती थी, कोई तरीक़ाकार होता था। अब तो वो साफ कहते हैं जो पुटना है पुट लो। समझते हैं ना इसका मतलब, कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। कि गिलगित बिल्तिस्तान में किसी के पास 10 सीट है, कोई कह रहा हमारी 15 थी, कोई कह रहा हमारी 18 थी, हमारी 7 रह गई, और उस पर भी हमला कर लिया कि 5-4 हल्के खुलवा दिए कि जनाब ये हटाओ। गलत इलेक्शन हुआ है, क्योंकि हुकूमत तो बन नहीं रही है। तो अब उन पे जो 5 सीटें हैं आज़ाद तहरीक इंसाफ की, वो भी छीन लेनी है। और पूरी बेहयाई बेशर्मी के साथ जो कुछ भी होना है, दे गिव अ डैम, उन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट है उनके पास। रावला कोर्ट में जो हुआ, और फिर आपने सुना कोटली में, प्लंदरी में, और एतराफ़ के इलाकों में एक नौजवान डॉक्टर और एक खातून नौजवान वकील समेत दर्जनों लोग। मैं देखिए फिगर कोट नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि एक जान गई या 100 गई जाने थी वो। और लड़ाई किस बात की है? एक लम्हे को मान लेते हैं कि कश्मीर एक्शन कमेटी वाले गलत हैं, तस्लीम कर लेते हैं, मैं उनकी गलती भी बताता हूँ। गलत है वो, कुछ जगहों पर वो गलत है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, रियासत है, वो खेल को बड़े तरीके से रचाती है। उसमें कोई लूप नहीं ऐसा छोड़ती कि आप जल्दी पकड़ लें। अच्छा, फिर सबको पता है ये कोई पढ़ा लिखा माशरा तो है नहीं, जहां तो पढ़े लिखे भी जैसे हैं वो आप सब जानते हैं। मगर साथ में कि रियासत माँ होती है ना, मट्टी माँ होती है। रियासत तो इंतजाम को कहते हैं, मगर बड़े भाई के तौर पे या माँ के तौर पे बिहेव करती है।
اس کا پہ جو لیول آف پریشر ہے بہت ہائی ہونا چاہیے. وہ بات بات پر آفاق فاروقی نہ بنے یا ایکس وائی زی نہ بنے, اور نہیں بننا چاہیے. یہاں تو ہوتا کیا ہے کہ ذاتی دشمنی ڈال لیتے ہیں, سیاسی لڑائی ہے, سماجی لڑائی ہے, معاشی لڑائی ہے, مگر ذاتی دشمنی لے کر اٹھتے ہیں کہ اور میں تم نہیں چھڑنا ہے. آپ یہ دیکھیں, کبھی سوچا تھا کہ پاکستان قونصلیٹ کے باہر, پاکستان مشن کے باہر, یا پاکستان ایمبیسی کے باہر دنیا بھر میں وہ کشمیری مظاہرے کریں گے, عاصم منیر کے خلاف نعرے لگائیں گے, شہباز شریف کے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائیں گے, جو کبھی انڈین ڈپلومیٹک جو بلڈنگز ہیں ان کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے انڈیا مرد آباد کے. سوچ سکتا کوئی؟ اور حالات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسا سیزن جب کہلاتے ہیں نا پولیٹیشین, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن سندور 2 ہے, یہ اپنے لوگوں کو غدار قرار دینا, ان پہ شبہ کرنا اور ان کو مشکوک بنانا کہ معاشرے میں ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے. میں ایک بات یہ بتاتا چلوں, کشمیر ایکشن کمیٹی جہاں پی ٹی آئی سے متاثر ہے, اس میں بڑی اکثریت, میں بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں, لاسٹ ایئر اس سے پہلے بھی, کہ کشمیر لبریشن کے لوگ ہیں. یاسین ملک جو پھانسی گھاٹ میں ہے, تہاڑ جیل دلی میں, ان کے جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی ہیں, ان کی سوچ کے لوگ ہیں. اور آج جو نیو یارک میں مظاہرہ ہوا, اس میں بھی اکثریت بتاتے ہیں کہ انہی کی زیادہ تھی کشمیر لبریشن کے لوگوں کی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان سے ایک کشمیری لبریشن کے لیڈر آئے ہوئے, سردار انور خان, وہ وہاں موجود تھے, اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جبر و مظالم دکھا کے مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پولیٹیکل اسائلم فائل کرنے جا رہے ہیں. اور واشنگٹن ڈی سی میں سنڈے کو ہوگا, میرا خیال یہ تھا کہ ایمبیسی کے بعد آج ہوگا, مگر وہاں کہا جاتا ہے کہ جی بڑا گروپ جو ہے, جو چنک آف دی پیپل جس میں کشمیری ہیں, وہ نہیں جائے گا. اچھا, تعدادات ہیں, میں نام لے کے کہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں, بہت پرانے پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر بھی رہے میرے خیال میں کشمیر میں, سردار سوار خان, بیمار ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند کرے, عمر خضری عطا فرمائے. اور سب سے اپیل کروں گا کہ سب ان کے لیے دعا کریں. میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہت سی باتیں درست ہیں, مگر بہت سی غلط بھی ہیں, اور یہ طریقہ کار نہیں ہے, تو وہ مظاہرے میں بھی نہیں گئے. میں اس طرف نہیں جاؤں گا. دیکھیں, ہیلی کاپٹر کیوں گرا ہمیں نہیں معلوم, باتیں یہی ہیں کہ جی وہ آپریشن کے لیے اترنا تھا, اور جس طرح سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے, وہاں آئی ایس آئی کی فوج کی پریزنس ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے سیز کیا ہوا نا. اچھا, میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ اب یہ مقبوضہ کشمیر, ایکوپائڈ انڈین کشمیر میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیسے الزامات لگائیں گے, کیسے سینہ ٹھوک کر کہیں گے کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ان کے اپنے لوگ باہر نکل کر آ جائیں گے, اور چیز خاص کر وہ کوئی تاج خان ہے جو وہاں تقریر بھی کر رہے تھے, وہاں سنا تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی. پاکستان کے خلاف جب نعرے لگے, کچھ لوگ نعرے لگا رہے تھے, کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے, تو مجھے دیکھ کر ہنسی آئی تاج خان کو کہ وہ لگے ہوئے تھے. جی منظور نظر بتائے جاتے ہیں ہمارے ڈپلومیٹس کے. آج کچھ لوگوں کو خیر موقع بھی چاہیے ہوتا ہے تقریر کرنے کا. تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اپنا تماشا لگا لیا ہے, حالانکہ بہت طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھ کر طے ہوں, انہیں بٹھاتے, انہیں کچھ نیوٹرل انٹلیکچوئل بٹھا دیتے, کچھ پروفیسر بٹھا دیتے, کچھ میڈیا کے چند لوگ ہیں جن پر لوگ یقین رکھتے ہیں, انہیں بٹھا دیتے, کوئی انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ بلوا لیتے. اگر امن قائم کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے, تو آخری حدود تک ریاست کو جانا ہوتا ہے, مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ کی سرشت میں ہے, اسٹرنگ پرابلم ہے کہ ہم طاقت سے دبائیں گے, اور آپ نے طاقت سے دبانے کی کوشش کی. 9 جون کی ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے آپ نے ہزاروں ٹرولر مارکیٹ میں چھوڑے, جو نون آپ کے لیے کرتے, میڈیا آپ نے پورا لگایا, جھوٹے الزامات لگائے, مگر لوگ نکلے, اور بہت بڑے پیمانے پہ نکلے.
یہاں تک کہ غذائی قلت پیدا ہو گئی ہے، لوٹ مار بھی ہوئی ہے، گیس اسٹیشن لوٹے گئے ہیں، دکانیں لوٹی گئی ہیں، سارا کچھ ہے، بھگتیں گے بھی وہی۔ مگر اس سب سے ہٹ کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ناظرین، آپ کو، آپ خود طے کر لیجئے گا، میں اسے کنکلوڈ نہیں کروں گا، میں اس کے سارے ایسپیکٹ دکھا دوں گا۔ میں نے ایک بزرگ کو کشمیری کو سنا، صابر نام تھا، میرے خیال میں کوئی پروفیسر ٹائپ لگتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی، بڑا کمال طرفہ تماشا ہے۔ کیسے جی؟ کہ وادی میں، جسے جموں اینڈ کشمیر کہا جاتا ہے، آزاد کشمیر ہے، جموں تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اس کی آبادی 46 لاکھ ہے، اور ووٹ کتنا ہے؟ 33 لاکھ سم، مطلب وہ نہ ہونے کے برابر ہے جو سم ہے۔ 46 لاکھ آبادی، 33 لاکھ ووٹ، یہ آبادی کا 71% رجسٹرڈ ووٹر ہوا، اور سیٹیں کتنی ہیں؟ 33، مطلب 1 لاکھ ووٹر پر ایک سیٹ، 71% ووٹر 1 لاکھ سیٹوں پہ، 33 لاکھ ووٹ 33 سیٹ ہے، 1 لاکھ ووٹ پہ ایک سیٹ۔ اب کہتے ہیں پاکستان میں 25 لاکھ مہاجر کشمیری رہتے ہیں، ان کی سیٹیں ہیں 12، یہ آبادی جو 25 لاکھ بتا رہے ہیں اس کا بنتا ہے 16%۔ کتنا؟ 16%، مطلب 1 لاکھ کے اوپر 1 لاکھ ووٹر میں سے 16 جو آبادی ہے، اللہ بھلا کرے، اس میں 16,000 کے اوپر ووٹر کے اوپر ایک سیٹ دے دیا۔ کوئی تک بنتی ہے؟ عقل مانتی ہے کہیں؟ کیسا پاسبل ہے؟ اچھا، پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ڈوئل سٹیزن شپ رکھتے ہیں، جو پاکستان سے بھی پورے بینیفٹ لیتے ہیں، یہاں پہ بھی ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو کاٹ رہا ہوں، میں اکثر کاٹ کے بات کرتا ہوں، کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر اشرافیہ ہے نا، امریکہ میں، یورپ میں، یہ یہاں پر بھی کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ان کی سیٹیں نکلیں، تو یہ بندر بانٹ کریں کہ ہاں بھائی آفاق صاحب کو جیسے تمغہ بصالت، تمغہ رسالت، اور تمغہ امتیاز، تمغہ فلانا، ریوڑیوں سے بھی زیادہ سستی قیمت پر بانٹتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو۔ خیر، میں اپنا لہجہ تیز نہیں کروں گا، تو اسی طرح یہ سیٹیں دے دیں گے، یہ سوسائٹی کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ اچھا، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ میری نسل کے لوگوں کے جانے کی دیر ہے، ان کو یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہ نوجوان نسل تو پوچھے گی بھی نہیں۔ خیر، ہم واپس آتے ہیں، تو یہ 12 سیٹیں ان منظور نظر کو دیتے ہیں جو اس اسمبلی میں جا کر قانون سازی کرتے ہیں، جہاں کی آبادی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو قوانین یہ بناتے ہیں، ان قوانین کا ان پر اطلاق بھی نہیں ہوتا ان 12 مہاجرین پہ، کیونکہ یہ تو پنڈی میں، کراچی، اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، اور فیصل آباد و ملتان میں کہیں رہتے ہیں، ان کے بچے وہیں پڑھتے ہیں، یہ سی ایس ایس میں بھی 2% کوٹا لیتے ہیں۔ دوسری طرف یہ پنجاب سندھ میں جہاں رہتے ہیں، کے پی کے میں، اس کے کوٹے میں بھی شامل ہیں، اور جو لا بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جہاں یہ رہتے نہیں ہیں، جس کا اطلاق ان پہ ہوگا نہیں۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، ٹھیک، سب بڑی بیوقوفی کی باتیں ہیں نا، دھوکہ دہی ہے، ننگا فراڈ ہے۔ مگر اب میں نے اپنے بزرگ دوست سردار سوار خان صاحب نے، جو بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، بڑا نام ہے ان کا آزاد کشمیر میں، امریکہ میں 50 سال سے رہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ وہیں تھے۔ میں نے انہیں بتایا، ان کا کہ دیکھو بیٹا، تمہاری بات میں وزن ہے اور لاجیکل ہے یہ، مگر یہ غلطیاں پہلے ہوئی ہیں کہ جب پاکستان بن گیا، کشمیر کا مسئلہ ہو گیا، اب شیخ عبداللہ وہاں چلا گیا، اور پھر 74 کا، جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا، تو اس میں 6 سیٹیں رکھی گئیں جموں کی۔ جو پاکستان میں مہاجرین رہتے ہیں ان کی اکثریت جموں سے آئی ہوئی ہے، اور 6 سیٹیں رکھی گئیں وادی کی، یہ سری نگر وغیرہ جو انڈین سائڈ پہ رہ گیا، کہ ان کے لوگ جو بعد میں آئے ہیں، اور 33 سیٹیں جو ہیں یہ آزاد کشمیر کی ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کو 6 سیٹیں دی، مگر یہ آبادی جو ہے 33 لاکھ، 25 لاکھ پاکستان میں، یہ جموں کے لوگوں کی ساری کی ساری، ان کا نہیں، ساری تو نہیں ہے، مگر ایک اچھی آبادی ہے۔ اور انہوں نے کوئی نمبر بھی بتایا
کہ बादी के लोग भी 35-40 हज़ार हैं। तो मैंने कहा कि भाई उनको एक एक सीट दे दें, रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना। कहा जा रहा है कि अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो कश्मीर इशू मर जाएगा। तो भाई इनको 4 सीटें दे दें, 16% के ऊपर यही बनती है, और नुमाइंदगी आपने रखनी 4 दे दें। और वो जो मुमताज राठौर है, क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर, जो वो कह भी चुका है कि हम 6 देने को तैयार हैं। फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है, वो कहता है मुझे तो पता नहीं है कि किन्होंने कालेजुम करार दिया और कौन ऑपरेशन कर रहा है, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। उनकी बेबसी देखने की है। अब इनसे कोई पूछे कि भारत में और आप में क्या फर्क है। अगर आप यहाँ बड़े पैमाने पे क्रैक डाउन करेंगे, अगर मकबूजा वादी के लोग खड़े हो गए आपके खिलाफ और अपने सब भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए मुजाहरे उन्होंने वहां शुरू कर दिए, तो वो ऑपरेशन संदूर 2 है या नहीं है, वो खुद ब खुद बन जाएगा। गौर करें थोड़ा टोटल कि ये हालात आपको लेकर जाएंगे कहां। फिर बजट आ रहा है, जो चीजें छप रही वो पूरी दुनिया के सामने है कि सारा कुछ इन्हीं के पास है। ना ये अखराजात कम करेंगे, ना ये आबादी कम करने के लिए, आबादी रोकने के लिए कोई काम करेंगे, ना ये इन्वायरमेंट के लिए कुछ करेंगे। तो आप लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए लड़के मरे या गले लग के मरे या एक बेड पे सोते हुए मरे। जब एक पे एक चढ़ा हुआ होगा, 2050 तक आपकी आबादी 50 करोड़ हो जाएगी, तो आधे आप वैसे ही मर जाएंगे गर्मी से। हीट वेव के साथ सिंध में बाद इलाकों में फी लाइफ 60 है, हांडी उबलकर फट जाती है 60 पर। यह आपके साथ होने जा रहा है। बाकी तो मैं आखिर में ये कहूंगा कि दुआ करें इस रियासत को कुछ शर्म आए, कुछ हया आए, कुछ शऊर आए, कुछ फहम व इदराक आए, और उसे ये ख्याल आए कि लाख इंटरनेशनल कम्युनिटी पर आपकी हाँ में हाँ मिला रही हो। अगर ये मुज़ाकरात नहीं हुए, ये डील नहीं हुई और जंग के साए बढ़ते गए जो बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो इसका इल्जाम भी उठाने के लिए तैयार रहिएगा दोनों तरफ से। कि जैसे मकबूल बट शहीद, जिसकी बड़ी बरसी मनाई जाती है पाकिस्तान में सरकारी सतह पर भी, पता है कि आप में से कितनों को पता है कि वो पहले पाकिस्तान आया था, उसे भारतीय जासूस बना के गिरफ्तार किया गया, उसे जेल में रखा गया। जब वो यहां से भाग गया, वापस चला गया, तो उन्होंने पाकिस्तानी जासूस बना दिया, उसे दहशतगर्द बना दिया और उसे फांसी चढ़ा दिया। तो आपके साथ खुदा ना खास्ता मकबूल बट वाला सलूक ना हो जाए कि आप वो 78 साल से डिफेंड कर रहे हैं कश्मीरियों को, वो आपके नाम पर जो गलीर मुगल्लदात गालियां बक रहे हैं। मेरे पास वीडियो मौजूद है न्यूयॉर्क की, एक पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे शहरियों की। वहां तो छोड़े, वहां जो नारे लग रहे हैं, जो मैंने सुने वीडियोस पर, ऑडियोस पर, और कमेंट्स पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं आखिरी बात कर लूं कि आपने सुना होगा मौलाना फजलुर रहमान और केपीके के वजीर आला सुहेल आफरीदी के दरमियान मुलाकात हुई, बड़ी झप्पियां शप्पियां पप्पियां, और फिर प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम तो सूबों से अपने सूबे के आईनी हुकूक मांगते हैं। मुझसे नकवी से मुलाकात हुई, उनसे भी यही मांगा, और अभी जो मीटिंग हुई उसमें भी यही मांगा, और मौलाना फजलुर रहमान से भी हमने यही रिक्वेस्ट की, और हम दोनों के दरमियान इत्तफाक राय पाया जाता है। और दोनों पार्टियां, मौलाना भी कहें कि ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स के साथ आइन के जो राइट्स हैं उसके तहत हमारे हुकूक दिए जाए। जो एनएफसी का अवार्डों के फाटा को केपीके में मर्ज कर दिया, मगर उसकी रकम नहीं दी गई जो हमारा आईनी हक है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजें बयान की जाती रही कि ये हमारा आईनी हक है। ये हमारे सियासतदान जो है ना, ये असल में गुमराही फैलाते हैं अपने इख्तियार के लिए। प्रोटोकॉल तो मिल रहा है ना, आप सब भूखे मर जाए, मुझे बना दे, मैं भी ऐसे ही निकलूंगा कि ये गरीब बड़ा जालिम है। अल्लाह ताला इसके जुल्म से बचाए हमें एक दूसरे को। इस सुहेल आफरीदी से और मौलाना फजलुर रहमान को तो जाने ही थे, मगर पूछना तो उनसे भी पूछ लें कि आइन पर अमल दरामद पहले कब हुआ था। ये जो हुकूमतें हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान के पास सीटें हैं, या केपीके में तहरीक इंसाफ के पास सीटें, वो आइन के थ्रू हैं। जो
فارم 47 45 کے الزامات ہیں، وہ آئین کے پس منظر میں اگر ہم بات کریں تو کوئی چیز آئینی ہے، یا آج جو انتظام چلا رہے ہیں وہ آئینی ہے، یا جو پہلے چلاتے رہے وہ آئینی تھے، جو عدلیہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا ہے جو ہو رہا ہے سب آئینی ہو رہا ہے۔ دیکھیں پلیز، آپ سب کا فرض ہے کہ ان سب سے ریکویسٹ کریں، اتنی تو آپ میں بھی غیرت آنی چاہیے کہ اتنا تو کہہ سکیں کہ کون سے آئین کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ جو رونے رالتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، یہاں کوئی آئین نہیں ہے، ورنہ جو آپ جلوس لے کے نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، یہ دست و گریباں ہیں، وہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں اس ملک میں آئین ہے، میں اس کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، ختم کروں گا۔ جہانگیر کرامت کو آپ سب جانتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکے ہیں اور سب سے شریف آدمی کہے جاتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا استعفیٰ دے رہے ہیں، آپ حضور دے کے چلے گئے۔ مجھے آنر ہے میرا کہ میں نے ان کا 2 بار انٹرویو کیا ہے، اور بہت مجھے رسپیکٹ دیتے تھے، ان کی محبت، ان کی مہربانی۔ جب میں نے ان کا آخری انٹرویو کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور، یہ جو پاکستان میں سوشو پولیٹیکل اکنامک قیاس ہے، اکانومی انارکی ہے، اس میں پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو وہ ایک دم گرمی کھا گئے، کہنے لگے آپ نے لفظ انارکی کیسے استعمال کیا؟ پاکستان میں ایک عدلیہ ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک فوج ہے، اور سینٹ ہے، اور فلانا ہے، ایک سیٹلڈ سوسائٹی ہے۔ تو میں نے کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو غصہ آ گیا، یہ ادارے کام کرتے ہیں؟ تو پھر لن ترانی شروع ہو گئی کہ دیکھیں ابھی ہم نئے ہیں اور فلانے ہیں، دھماکے ہیں۔ 1 سیکنڈ اور لوں گا، ایگزیکٹلی اس سے ملتا جلتا سوال جب آخری بار نواز شریف پرائم منسٹر تھے، یونائٹڈ نیشن کے وزٹ پر آئے تو پریس کانفرنس تھی، تو وہاں میں نے سوال پوچھا، لڑائی شروع ہو چکی تھی فوج سے، اور دھرنوں کی تیاریاں تھیں یا دھرنا ہو چکا تھا، مگر یہ کہ لڑائی عروج پر تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے اور آئین کتابیں سارے ادارے ہیں، اور سارے آئین یہ کہتا ہے سارے ادارے آئین کتابیں ہیں، اور پھر آپ کتابیں ہیں آئین کے کو دیکھتے ہوئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے ادارے آئین کتابیں آپ کتابیں ہیں اور آپ کو اوبے کرتے ہیں؟ وہ سمجھدار آدمی تھے، وہ میری بات سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھیں ابھی جمہوریتوں کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، صحافت کو بھی کام کرنا ہے، سیاست کو بھی کرنا ہے، ہمارے انٹلیکچوئلس کو بھی کرنا ہے، ہماری سول سوسائٹی کو بھی کرنا ہے۔ اچھا، اس سوال کو مجھے 2 دفعہ کرنا پڑا۔ پہلی دفعہ کیا تو اسٹیبلشمنٹ کے ایک دلال جو ہے، مستقل دلال ہے امریکہ میں، میرے سوال کی موجودگی میں انہوں نے اپنا کھڑے ہو کے سوال شروع کر دیا، تو میں بیٹھ گیا، کیا کرتا، بزرگ بھی ہیں وہ۔ جب وہ سوال کا جواب ختم ہو رہا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے، تو میں پھر کھڑا ہوا، پھر آئی ریپیٹڈ، میں نے کہا میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا پرائم منسٹر، تو انہوں نے کہا کہ ریپیٹ یور سوال کوشچن، میں نے ریپیٹ کیا۔ تو آپ یقین کریں میرے جواب پر، میرے سوال کے جواب پر جو صاحب مجھے انٹرپٹ کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے دلالی کر رہے تھے، ان کے اخبار کی پورے پاکستان میں ہر ان کے ایڈیشن کی میرے سوال سے جو جواب تھا پرائم منسٹر کا، وہ لیڈ اسٹوری تھا، اور پورے پاکستان میں وہی لیڈ اسٹوری تھا۔ آپ کے ملک میں کوئی آئین، کوئی قانون نہیں ہے، اور یہ جو 73 کے آئین میں کشمیریوں کے لیے سیٹیں ڈالی ہوئی ہیں، اگر آئین ہوتا تو اس کی امینڈمنٹ تو اب تک ہو گئی ہوتی ہے، 80 سال ہو گئے، بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، وہ ان کے بچے سیٹل ہو گئے، وہ نسل ختم بھی ہو گئی جو انڈیا سے کہ اس کشمیر سے آئی تھی۔ اور ایکشن کمیٹی کو بھی میں کہوں گا کہ گفتگو کریں، ان کی باتوں میں نہ جائیں، دہشت گرد قرار دلوانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اسلحہ دکھانا اور مواد دکھا دینا، یہاں کے سیاستدان بھی کیا اور اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی، سبحان اللہ۔ بہرحال آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔